دوسری وحی کیسے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر ہے۔ جن حدیث میں یہ ہے کہ پہلی وحی یا ایھا المدثر ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ وحی بند ہونے کے بعد جو پہلی وحی آئی اس اعتبار سے وہ پہلی وحی ہے، ویسے وہ دوسری وحی ہے یا ایھا المدثر۔ جب معاملہ نبی علیہ السلام کی برداشت سے باہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیتے۔ جبریل آ کے کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام پر ایک سکینت کی اور سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی جب جبریل کی طرف سے آپ یہ سنتے۔ صحابہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے ہم اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت جابر کی حدیث میں وہ کیا کہتے ہیں؟ حدثکم ما حدثنا رسول اللہ، میں تم سے وہ بیان کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بیان فرمایا ہے۔ جابر تو بے حراء شہرا، اللہ کے رسول خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے غار حراء میں 1 مہینہ اعتکاف کیا ہے۔ فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنا اعتکاف مکمل کیا، یہ الفاظ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 161 ہے۔ جب میں نے اپنا اعتکاف مکمل کیا نزلت، تو میں غار سے اتر آیا، فاستبطنت بطن الوادی، تو وادی کے درمیان میں آ گیا، فنودیت، جب میں وادی کے درمیان میں آیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، ایک آواز آئی۔ کس جانب سے آواز آ رہی ہے یہ کلیئر بات نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے نا کہ میں نے ایک آواز سنی اوپر سے اور آسمانوں کی طرف دیکھا، لیکن جب دیگر حدیث آپ دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وقت کے بعد آپ نے اوپر دیکھا، یہ نہیں کہ آواز آئی اور فوراً آپ نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ تب ہوتا ہے جب فوراً پتہ ہو کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، ورنہ تو آدمی دیکھتا ہے آواز کدھر سے آ رہی ہے، بھئی یہی بات ہے نا۔ فَنَظَرْتُ امامی، میں نے اپنے سامنے دیکھا، وَخَلْفِي، اپنے پیچھے دیکھا، وَعَنْ يَمِينِي، دائیں طرف دیکھا، وَعَنْ شِمَالِي، اور میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا۔ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، کوئی بھی نظر آیا؟ کوئی نظر نہیں آیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 161، جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں ثم نودیت، پھر مجھے آواز دی گئی، فلم أرى أحدا، پھر بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آواز آ رہی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا کہ آواز کون دے رہا ہے۔ پھر مجھے آواز آئی، مجھے ندا دی گئی، فرفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ کو اوپر اٹھایا۔ یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں۔ سر اوپر اٹھایا تو اوپر دیکھنے کے لیے اٹھایا نا، اس لیے اگر کسی نے بصری کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے راسی کہہ دیا تو وہ بھی وہی بات ہے، کوئی کلیش والی بات نہیں۔ فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَىٰ، کہ میں نے اسے دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں کرسی کا لفظ ہے۔ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، وہی جو حراء میں آیا تھا۔ یہ الفاظ نبوی ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ ہیں جن میں آپ یہ خود فرما رہے ہیں وہی جو غار حراء میں آیا تھا وہی فرشتہ تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، کتنی بڑی کرسی ہوگی وہ۔ آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں نا، کئیوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں جب یہ نیچے آتی ہے۔ وہ کرسی دیکھو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، کتنی بڑی کرسی ہوگی، اس کرسی پر بیٹھنے والی مخلوق کی قد و قامت کیا ہوگی، جسامت کیا ہوگی۔
اللہ کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہے تو اللہ تو پھر اللہ اکبر ہے. لہ الکبریاء اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرعیبت منہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. صحیح مسلم میں کیا ہے؟ فجسست منہ فرقا، میں خوفزدہ ہو گیا. حتی ہویت الی الارض، میں زمین کی طرف جھک گیا. نبی علیہ السلام پر سخت قسم کا لرزہ طاری ہو گیا ہے حضرت جبریل امین کو دیکھ کر. آواز کہاں سے سنی تھی؟ اذ سمعت صوتا من السماء. وہ حدیث جو مختصر ہے، جس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف سے آواز آ رہی، بخاری کی حدیث نمبر 4. اس میں یہ ہے کہ میں نے آسمان سے آواز سنی، لیکن اس بات کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے. پتہ کیسے چلا کہ وہ آواز آسمان سے آ رہی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ میں نے بتایا نا آپ کو. وہ چاروں اطراف میں دیکھنے کے بعد جب اوپر والی 5ویں سائڈ پر دیکھا تب پتہ چلا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے. اوپر والے کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اوپر سے آسمان کی طرف سے آواز آ رہی ہے. فاتیت خدیجہ، میں حضرت خدیجہ کے پاس آ گیا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کا نام لے لے تو خلاف شرع نہیں ہے. جہاں ضرورت ہو نام لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ دوسری وحی کے بعد کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ 2 بار آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے. میں نے کہا دثرونی، مجھے کمبل دیجئے. دثرونی، تو انہوں نے مجھے کمبل دے دیا. کسے کہا تھا؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر والوں سے کہا ہے نا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ کہیں گے ہمارا کام ہی نہیں ہے. کہ انہوں نے مجھے کمبل دے دیا. مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، انہوں نے میرے اوپر پانی بھی ڈالا. جیسے ایک آدمی خوف کی کیفیت میں ہو اور اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں نا، پانی کے چھینٹے بھی مارے اور اس کے بعد کمبل دے دی. یہ دونوں کاموں کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں تفصیل نہیں. میں عرض کروں گا کہ ایک ہی حدیث میں ساری باتیں نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کو کمبل اڑا دیا گیا اور دعوت دین کا جو پہلا حکم آیا نبی علیہ السلام کو وہ یہ تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. پہلی وحی میں کوئی حکم نہیں دیا گیا. پہلی وحی میں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھو، لیکن حکم کیا دینا ہے اس میں کوئی چیز نہیں آئی. لیکن جب دوسری وحی آئی فترۃ الوحی کے بعد، وحی بند ہونے کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اس پہلی وحی میں، وحی بند ہونے کے بعد پہلی وحی میں یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، قم اٹھو، فانذر ڈراؤ. فابشر نہیں ہے، پہلے انذر ہی ہے. پہلے خبردار کرو، خوشخبری بعد میں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فانذر اس لیے ہے کہ یہ مشکل کام ہے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. خوشخبریاں سناتے جاؤ، خوشخبریاں سناتے جاؤ، فضائل بیان کرتے جاؤ، کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وارننگ دیں گے، آپ خبردار کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، پھر لوگ آپ کے دشمن ہوں گے. جب دشمن ہوں گے تو پھر آگے یہ بھی آ رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ڈٹے رہنا، قائم رہنا. پہلے ٹاسک جو دیا ہے وہ مشکل ہے، رب کی کبریائی کا، رب کی وحدانیت کا، توحید کا، جس میں کسی قسم کی کوئی مداحنت نہیں ہے. دنیا والے کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی مطلقاً پرواہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے. یہ پہلی وحی کے اندر یہ اشارات آگے، قم اٹھو. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، یہ بھی کئیوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا اٹھو.
دوسری دو باتیں کیا ہیں؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ناپاکی نجاست کو چھوڑ دیجئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہوں گے تو کہا ہے نا۔ اوے اللہ کے بندو، وہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ کام کوئی کر ہی رہا ہو تو پھر کہا جائے کہ یہ نہ کرو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بتایا یہ جا رہا کہ یہ نہیں کرنا، ورنہ وہ بکواس اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کر سکتا ہے تو یہاں بھی کرے۔ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، میں تو سمجھانے کے لیے بھی مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے یہ بات سمجھاؤں آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہ نبی علیہ السلام کا لباس پاک نہیں تھا؟ صحابہ کا عرب محاورے میں صحاب دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا دل پاک نہیں تھا؟ کپڑے پاک نہیں تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا؟ اگر وہ پاک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے۔ ان کے کپڑے اگر صاف نہیں ہیں تو دنیا میں کسی کے صاف نہیں ہیں۔ وہ اگر توحید والے نہیں ہیں، شرک سے بچنے والے نہیں ہیں، نجاست سے بچنے والے نہیں ہیں، تو دنیا میں کوئی نہیں بچنے والا۔ یہ حکم ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امتیوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے کہ ان ساری چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ پہلے بھی دور رہتے تھے، اب مزید احتیاط ہو جائے گی۔ اب چونکہ وحی آ رہی ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں، اب ذمہ داری آ چکی ہے۔ پہلی وحی بند ہونے کے بعد اوورآل دوسری وحی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، یہ قوم کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، اٹھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اٹھو۔ تو کیا پیغام ہے یہاں پر؟ آیت منسوخ تو نہیں ہے، دین صرف وہ زمانے کے لیے تو نہیں تھا، نبی کی سیرت عمل کرنے کے لیے ہے، صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ منہج اختیار کرنے کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اٹھو، رب کی کبریائی بیان کرو، اپنی بھی تربیت رکھو، خود بھی عمل کرو، سوچ ذہن فکر پاک رکھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہری نجاستوں سے بھی دور رہو اور باطنی گندگیوں سے بھی دور رہو۔ یہ دونوں تفسیروں کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ تو حدیث آپ نے سنی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پہلے بھی کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نجاست سے بچنے کا معنی ہے شرک سے بچو، بتوں کی نجاست سے دور رہو، پہلے بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ نیت کر لو کہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم اس مالک نے دیا ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب میں بچوں گا شرک سے، کیوں؟ کہ رب کا حکم آ گیا۔ پہلے تو کوئی رب کا حکم نہیں تھا نا آپ کو، اب رب کے حکم کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کی اصلاح بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی توحید کا بیان بھی پیسے بٹورنے کے لیے نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے نا، جو پہلا حکم آیا اللہ کی کبریائی کا، تبلیغ رسالت کا اور دعوت دین کا، سورۃ مدثر کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم آ گیا نبی علیہ السلام کو تبلیغ رسالت کا، اور پھر نبی علیہ السلام پس پردہ تبلیغ کرتے رہے۔ شروع میں اعتماد کے لوگوں میں یہ پیغام آپ نے فلوٹ کیا، اور اس کے بعد جب فسدہ کا حکم آیا کہ علی اعلان سب کے سامنے، مجمع میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر مقام پر یہ پیغام پہنچاؤ، اور پھر آپ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ تتابع، یک کے بعد دیگر، یعنی مسلسل پھر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد نازل ہوتی رہی
اور آخری وحی نازل ہو گئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔